ہم نے سنا ہے کہ جب عورت کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ اس طرح کی حدیث تو مجھے نہیں ملی، لیکن حدیثوں میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ عورت کا پریگننٹ ہونا، پھر بچہ پیدا کرنا، پھر بچے کو دودھ پلانا، یہ سب چیزیں اجر میں لکھی جاتی ہیں، اور تھوڑا اجر نہیں، بہت زیادہ اجر، کیونکہ وہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے. یعنی اولاد پیدا کرنا، مسلمان اولاد. پہلی بات تو یہ کہ فطرت کے جذبے کی تکمیل ہے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ نسل بڑھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پہ شہوت کو مسلط کیا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ملاپ کرتے ہیں، یعنی اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ نسل بڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ شہوت مرد اور عورت میں جو فطرت نے رکھی ہے. شہوت کا انجام کیا ہے؟ انجام یہی ہے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور نتیجے میں نسل پیدا ہوتی ہے. تو عورت اگر ولادت کرتی ہے، ولادت کے عمل سے گزرتی ہے، تو فطرت جو اسلام دین یعنی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو جہاں بھی فطرت کی تکمیل ہوگی، اسلام اس پہ خوش ہوگا. تو اللہ نے انسان جو اسلام بنایا ہے نا، وہ نیچر کا دوسرا نام اسلام ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نیچر کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، جو نیچر انسان سے نسل بڑھانا چاہتی ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس پہ اس کو یقیناً اجر ملتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور کثرت سے اولاد دے تمہیں. اور محبت بھی یہ تمہید کے طور پر، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اولاد چاہتی ہے شوہر سے، جس کو محبت نہیں ہوتی وہ تو ایک ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے. تو اولاد چاہتی وہی ہے جو اپنے چاہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پراپر وے میں زندگی گزاروں. جن لوگ میاں بیوی کا پہلے سے علیحدگی کے پلان ہوتے ہیں وہ پھر نسل بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی کثرت سے اولاد ہو. تو عورت جب ولادت کے عمل سے گزرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی حضرت عمر نے اخذ کیا ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد، وہ سیاہ عورت جو بچہ نہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو زیادہ محبوب ہے. وہ سیاہ عورت جو بچہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو اس حسین عورت سے نکاح سے زیادہ محبوب ہے جو اولاد نہ دیتی ہو. کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی توالد و تناسل ہے. عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا اس لیے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو اور نتیجے میں اولاد پیدا ہو. تو اس لیے وہ سیاہ عورت، کالی عورت جس سے اولاد ہو رہی ہے، وہ فطرت کی تکمیل کا زیادہ ذریعہ بن رہی ہے بنسبت اس حسینہ کے جس کو آپ نے صرف ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ نسل نہیں بڑھا رہے. اس لیے اولاد کی جو ولادت ہے نا، یہ بہت بڑا شریعت میں اس کی بہت ترغیب ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ. اور پھر قرآن نے، یہ تو دو فضیلتیں ہو گئی، تیسری فضیلت صدقہ جاریہ. اولاد ایمان والی، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان بچے ہی الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں، توحید پرست پیدا ہوتے ہیں. تو کسی غیر مسلم کو کنورٹ کر کے مسلمان کرنا کتنا مشکل ہے. تو مسلم کا گروتھ ریشو بڑھے گا تو اسلام دنیا میں پھیلے گا. تو آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں گروتھ ریشو مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے، جاپان میں، ہر جگہ الحمدللہ. اگر مسلمان مائیں بچہ ہی پیدا کرنا ہی بند کر دیں گی تو یہ گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. اس سے نقصان ہوگا ہماری نسلوں کو، اسلام کو، اور خود مسلمان کمزور ہو جائیں گے. تو یہ